یاد رہے گی یہ بات؟ اچھا ایک غلطی اور اس کی نشاندہی کر کے میری بات ختم، بہت زیادہ ٹائم لے لیا میں نے۔ عزیز بھائیو، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا ناراضگیاں رشتہ داروں میں، کیا ناراضگیاں، قطع تعلقیاں، آنا جانا ختم، بول چال ختم۔ اللہ کی قسم بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیں بالکل اس کا احساس اور اندازہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر ہے جس گھر میں یہ قطع تعلقی اور ناراضگی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داروں میں نہ ہو، سگے بھائیوں میں ہے، بہنوں بھائیوں کے درمیان ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی قطع تعلقی اور ناراضگیاں موجود ہیں، چاچوں بھتیجوں میں، ماموں بھانجوں میں، سب میں موجود ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنا بڑا ایکشن لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی، بول چال، آنا جانا، خوشی غمی میں شرکت، ہر شے بند کر بیٹھتے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اصحاح الکتب میں بعد کتاب اللہ، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے قسم ہے اللہ کی 100% سچے اور سچے لفظ، میں 5 وقت کا نمازی، میں مومن، میں مسلمان، میں تلاوت کرنے والا، میں اہل حدیث، میں مسجد کا امام، میں مسجد کا خطیب، میں اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھا ہوں، بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرا حق مارا ہے، قسم ہے اللہ کی اس کے بعد بھی مجھے شریعت یہ حق نہیں دیتی تھی میں اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا۔ اگر میں نے اسے قطع تعلقی بول چال بند کر دیا ہے، میری نمازیں، میری تہجدیں، میرے خطبے، میرے درس، کعبے کے رب کی قسم ہے سب کے سب رائے گا اور برباد ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا يدخل الجنت، یہ بندہ نہیں جائے گا جنت میں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لے، جتنے مرضی اذکار کر لے، جنت میں نہیں جائے گا۔ غلط ہو جائے گی بات کو سن رہا ہاں، یہ تو رشتہ داری ہے نا، رشتہ داری، جو رشتہ دار نہیں ہے بندہ، رشتہ دار دوست ہے، ہمسایہ ہے، جان پہچان والا ہے، جان پہچان والا ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ناراضگی ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ فوق ثلاث، مسلم کی حدیث میں اللہ یحلو، اور مسلمانوں اور کلمہ پڑھنے والوں امام الانبیاء کا کسی بندے کے لیے حلال نہیں کسی شخص کے لیے یحجر اخاہ، کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے جو رشتہ دار نہیں ہے، جان پہچان والا ہے، اس سے قطع تعلقی کرے، حلال نہیں، اس سے ناراضگی رکھے، دل میں بغض اور کینہ رکھے، گرے باندھ لے دل میں کسی کے متعلق، حلال نہیں۔ ہاں پیارے پیغمبر نے کہا، پروردگار، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو فرشتے بندوں کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو نیکی کے کام کیے ہیں پورے ہفتے میں 2 دن یہ نیکیاں رب کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء نے کہا میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پروردگار میری امت کے سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ ایک وہ بندہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا ہے، کسی کو شرک کرنے والا، اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور دوسرا کینہ پرور، دوسرا کون؟ کینہ پرور، دل میں دشمنی، کینہ، بغض، عداوت، حسد،
اپنے بھائی سے قطع تعلقی ناراضگی اس کو دل میں رکھنے والا، اللہ کہتے ہیں اترکوہا دینِ حتی یسترہا، میں نے ان کو نہیں معاف کرنا، ان کے لیے میرے پاس کوئی بخشش نہیں ہے، ان کو رہنے دو، جب تک شروع نہیں کرتے بھاڑ میں جائے ان کا سب کچھ، مجھے نہیں چاہیے ان کا کچھ بھی، اترکوہا دینِ، رہنے دو ان کو۔ یہ بڑے حاجی اور نمازی بڑے پھرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، ناراضگیاں دل میں رکھی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے اپنے ہی مسلمانوں کے متعلق۔ نہیں ہے معافی ان کے لیے میرے پاس، میرے کاغذوں میں کوئی بخشش نہیں ہے ان کے لیے، رہنے دو ان کو۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا، جو مسلم ابو داؤد کی حدیث سنانے لگا تھا، من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار، ناطق وحی نے کہا جس نے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر لیا، قطع طلبی کر لی، ناراضگی دل میں بٹھا لی، گرہ باندھ لی، دخل النار، نہیں بولا 3 دن تک ایسے گزر گئے اور فماتا مر گیا اسی حالت میں، اسی حالت میں کیا ہو گئی؟ موت آ گئی، دخل النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کی آگ میں داخل ہوگا یہ بندہ۔ یہ ہے ایک عام مسلمان کے ساتھ تعلق۔ اور جو رشتہ دار ہے، جو رشتہ داری ہے، جس رشتہ داری کو مالک الملک نے اپنے رحمان نام سے مشتق کیا ہے، جب رب العالمین نے رشتہ داری کو مشتق کیا نا اپنے رحمان نام سے، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور اللہ کو پکڑ لیا۔ حکم الرحمان کے ہمیں سمجھانے کے لیے کمر بند کو پکڑ لیا، کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعۃ، اے پروردگار میں تیری مخلوق ہوں، میں تجھ سے ایک گزارش اور اپیل کرتی ہوں، جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے، رشتہ داری توڑنے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس کو اسی طرح اپنے ساتھ جوڑ جس طرح یہ کمر بند تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور جو توڑ دے، اللہ نے کہا رحم رشتہ داری، تیری ایک اپیل، تیری درخواست قبول ہوگی۔ سن، من وصلہ کے وصل تو ہو، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، ومن قطع کے قطع تو ہو، جو تجھے توڑے گا میں بھی رب توڑ کر اس کو پھینک دوں گا، مجھے بھی نہیں چاہیے وہ بندہ، باہر میں جائے میں بھی توڑ کے پھینک دوں گا اس کو۔ اور ملانا کس کا نام ہے؟ رشتہ داری ملانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ میرے پاس آتے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر میں آتے ہیں، میں آپ کے گھر میں آتا ہوں، آپ میری خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، میں آپ کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں، آپ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، میں آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہوں، آپ مجھے تحفے تحائف دیتے ہیں، میں آپ کو تحفے تحائف دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس کا نام رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے، یہ تو کسی کی نیکی کا پورا بدلہ دینا ہے، رشتہ داری جوڑنا اس کا نام ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، لیس الواصل بالمکافی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو کسی کے احسان کا، اچھائی کا پورا بدلہ دیتا رہے اس کو۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، رشتہ داری جوڑنے والا اس کو کہتے ہیں کہ رشتہ دار اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ اخلاق اور تمیز سے پیش آتا ہے، وہ اس کا حق دبا کے بیٹھا ہے، یہ پھر بھی اس کو راضی کر رہا ہے، وہ توڑنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بولنا نہیں چاہتا، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کہتا نہیں میرے گھر میں قدم نہیں رکھنا، یہ پھر بھی بار بار جا کے اس کو سلام کہتا ہے۔ یہ ہے رشتہ داری جوڑنا۔ یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہو جاؤں، یہ رشتہ داری جوڑنے کا معنی ہی نہیں۔ مانا جس کا رب نے حکم دیا ہے ہمیں، مانا یہ ہے جو توڑتا ہے اس کو جوڑو، جو بھاگتا ہے اس کو بھاگ دینا دو، جو ناراض ہوتا ہے اس کو ناراض ہونے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں میں بھی اس کا کھانا ہوں، میں بھی اس کے گھر سے نہیں کھاتا ہوں، میں کوئی پڑھا ہوں، مجھے کیا لگے، نہیں تو نہ صحیح، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر میں۔ قسم اللہ کی شیطانی سوچ ہے یہ، مسلمان کی نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس سوچ کا حامل نہیں دیکھنا چاہتا۔
جو جاتا ہے ہم نے جانے نہیں جانا، جو ناراض ہوتا ہے ناراض ہونے، جو حق کھا گیا ہے راہ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ، پھر بھی اسے قطع تعلقی نہیں کرنی، بول چال بند نہیں کرنا، سلام ختم۔ کئی رشتہ دار ہوتے ہیں بے دین، بے نماز، گندے لوگ، گندے کردار اور گندے اخلاق کے مالک، ان کو سمجھا کے بندہ تھک جاتا ہے، سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم قطع تعلقی کی ان سے بھی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، قطع تعلقی کی ان سے بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان سے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے گھر میں بٹھانا ہے جا کے اور بار بار چکر لگانا تاکہ بچے بھی ان کا گند سیکھ جائیں، یہ نہیں۔ ان سے رشتہ داری جوڑنے کا مطلب ہے جب موقع ملے ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان تک اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو پہنچانا ہے، اس سے باز نہیں آنا۔ جب موقع ملے ٹھیک ہے، نہ جائیں ان کے گھر میں، آپ کے بچے کا اخلاق خراب ہوگا، نہ بٹھائیں ان کے ساتھ، لیکن یہ نصیحت، خیر خواہی، ہمدردی، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش، قسم اللہ کی اس کو بند نہیں ہونے دینا اس کے ساتھ۔ وہ گالیاں دیتا ہے، پتھر مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، پھر بھی اس کو جب موقع ملے انشاءاللہ سمجھانے سے باہر نہیں آنا۔ اس سے بھی ہم نہیں سمجھائیں گے، کون سمجھائے گا اسے؟ اس کا نام ہے رشتہ داری جوڑنا۔ میرے بھائیوں، توڑنے کا عمل کرواتا ہے شیطان۔ سب سے زیادہ شیطان کو محبوب کون سا گناہ ہے؟ لڑائی کروانا، قطع رحمی کروانا، رشتہ داریاں توڑوانا۔ وہ صحیح مسلم میں ہے نا حدیث، صحیح مسلم میں وہ ابلیس کا عرش پانی پر ہے، وہ اپنے چیلوں سے کو بھیجتا ہے، شام کو رپورٹ لیتا ہے سب سے، وہ سب آگے رپورٹ دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں بندے سے بندہ قتل کروا دی ہے، میں نے جھوٹ بڑھوا دی ہے، میں نے جھوٹی قسم اٹھوا دی ہے، میں نے یہ کروا دی ہے، وہ کروا دی ہے، سب کو کہتا دفعہ ہو جاتا، یہ بھی کام کرنے والا ہے۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑا دی ہے، میں نے طلاق کروا دی ہے، میں نے بھائی بھائی کا دشمن بنا دی ہے، کہتا ہے آپ میرے سینے سے لگ جا، تو صحیح کام کر کے ہے، اصل کام کو یہ کرنے برابر۔ یہ رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنا، ان میں ناراضگیاں پیدا کرنا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ بغض، عداوت، کینہ بھرنا، اصل تو کام یہ ہے تو صحیح کام کر کے ہے، یہ کام اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ کس کی ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، کس کی خواہش پر چل رہے ہیں؟ ابلیس کی شکل، اور خواہش بھی اس کی، ہاتھوں میں بھی اس کے کھیل رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ غلطی مانے بھائی میں جھک جاؤں گا اور رشتہ داروں کے سامنے جو ظالم ہیں، جو نافرمان ہیں، جنہوں نے میری حق تلفی کی ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، میری غیبتیں کی ہیں، میں جھک جاؤں گا تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ میرا کیا، کون سے پھول اتر جائیں گے میرے؟ میں پہل کروں ان کے ساتھ۔ میری گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، میری بہنوں سے جو سن رہی ہیں میری باتیں، آج کے بعد یہ بھی تہیہ کرنا ہے انشاءاللہ جس رشتہ دار کے ساتھ دل میں ناراضگی ہے نا، بغض ہے، انشاءاللہ ہم نے مسجد میں وہ نکال کے جانا ہے دل انشاءاللہ صاحب۔ اور جس سے بول چال بند ہے، محلے کا ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، انشاءاللہ پہلی فرصت میں جا کر اس کو سلام میں پہل کرنی کریں گے۔ شیطان ناک سے لکیریں نکالے گا انشاءاللہ، آپ کے مسجد ذلیل ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بہانے، ہیلے، باتیں بڑی ہیں آپ کر سکتے ہیں، مجھے چپ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ندامت اٹھانی پڑے گی قیامت والے دن۔ اس لیے ہو جائے نیچے، معاف کر دیں سب کو، اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ جتنی بھی رنجشیں ہیں دلوں میں صاف کر لیں، اور جاتے ہی انشاءاللہ پہلی فرصت میں سب کو جا کر سلام کرنا ہے اور کہنا ہے جو ہماری طرف سے جو ہوا معاف ہے تمہیں، ہمارے اوپر جو تم نے کر دیا ہم نے تمہیں کیا کر دیا، ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں،
ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت. بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے, عزت ہی بڑھتی ہے. قسم اللہ کی عزت بڑھتی ہے ایسے. اور اس حدیث کا تیسرا جملہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال. امام الانبیاء نے فرمایا رب کو دینے سے مال تھوڑا نہیں ہوتا. مال میں نقص آپ نے دیا نا اللہ کے گھر کے لیے, قسم اللہ کی آپ کو نادر نہیں ہونا چاہیے, پشیمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کم ہو گئے میری جیب سے. کعبے کے رب کی قسم ہے کم نہیں ہوئے, کم نہیں ہوئے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ما نقصت, شیطان کہتا ہے کم ہو گئے پیسے مسجد کو دے کر, تو اس کے ساتھ اپنی فلاں ضرورت پوری کر سکتا تھا, فلاں کر سکتا تھا, فلاں لے سکتا تھا. امام الانبیاء کہتے ہیں ما نقصت, کوئی نہیں کم ہوا, کوئی نہیں کم ہوا. کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. کس نے کہا پڑھیں گے؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں, اللہ نے کہا ہے قرآن میں وما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما اتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. کئی گناہ کر کے رب جگہ, کئی گناہ کر کے. یہ گھاٹا نہیں پڑا, آپ نے دیے ہے تو اس پر ندامت پریشان نہیں ہونا. یہ گھر والوں کو کیا جواب دے گے جا کے, بیوی کو کیا کہیں گے پیسے کہاں گئے. اللہ اکبر. ہمیں وہ ہونا چاہیے, وہ تھے نا اللہ اکبر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی نے مانگا صدقہ, رب نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سب سے جو پیارا باغ تھا نا وہ لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں صدقہ رب کو دے دیے. اسی باغ کے اندر گھر تھا, وہی بیوی بچے رہتے تھے. اس باغ میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا, باہر کھڑے ہو کے کہہ دیا اللہ کی بندی آ جاؤ, یہ رب کا ہو گیا, یہ ہمارا نہیں ہے. اس نے بھی کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, تو نے کوئی گھاٹے کا سودا, اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. مسجد مقروض رہے اور ہمارے پیسے بینکوں والے سود پھیلانے کے لیے استعمال کرتے رہیں, اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے. ہم گناہ کماتے ہیں بینکوں میں پیسے, اللہ نے بینکوں میں پیسے رکھنے کے لیے قسم اللہ کی نہیں دی ہے ہمیں. یہ بینک دشمن ہے, دشمن ملک کے, قوم کے, اللہ کی قسم دشمن ہے رب کے اور رسول کے, اسلام کے. یہ جنگ کے محاذ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف. یہی اربوں خربوں روپیہ, موٹی سی بات کرتا ہوں, جو بینکوں میں رکھا ہوا ہے لوگوں نے, مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے نا, اربوں خربوں روپیہ بینکوں میں پڑا ہے. چار بچھا ہوا ہے پورے ملک میں, ہر محلے کے اندر بینکوں کا. یہی اربوں خربوں روپیہ اگر بینکوں میں نہ ہوتا, مارکیٹ کے اندر ہوتا, کہاں ہوتا, مارکیٹ میں کاروبار ہو رہا ہوتا, تو کوئی بے روزگار رہتا پاکستان میں؟ اللہ کی قسم ایک بندہ بھی بے روزگار نظر نہ آتا, ایک بندہ بے روزگار نظر نہ آتا. اور اگر یہ پیسہ مارکیٹ میں ہوتا, پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ مہنگائی کی چکی کے اندر میں اور آپ کبھی بھی نہ پس رہے ہوتے. یہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, یہ بے روزگاری ہے, تنگ دستی ہے, قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں, اس کا بہت بڑا سبب یہ بینک ہے. ذمہ دار اس کے بینک ہیں, اس کے ذمہ دار بینک ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, بینک ذمہ دار ہے اس کے, اس تباہی کے, اس بربادی کے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جتنا ان کو پھیلاؤ گے اصل مال, اصل زر کا بھی بیڑا غرق کر دے گے. رب العالمین نے کہا تمہارا اصل زر بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دے گی. ادھر رکھتے ہیں جمع کرنے کے لیے, ان سے 10% لینے کے لیے. رب کہتا ہے مجھے دو 700% کر کے دوں گا. سبحان اللہ. اتنے 100% کر کے دوں گا جن کا, جس پرسنٹیج کا کوئی کیلکولیٹر حساب بھی نہیں کر سکے گا. تو میرے بھائیوں, بس میری یہ 2 کوتاہیاں میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہیں. انشاءاللہ ہم نے
ان دونوں کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پہلی فرصت میں انشاءاللہ پاک کرنا ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.